الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المصلح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اصلاح فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو عیب دار چیز عیب بتائے بغیر دھوکے سے بیچے۔ آج کا پروگرام ناظرین براہ راست آپ سے متعلق ہے، آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج غذائی آلودگی کے اسباب، نقصانات اور تدارک پہ بات کریں گے، یعنی دوسرے لفظوں میں جو 2 نمبر اشیاء آپ کھا رہے ہیں آج بنیادی طور پہ اس پہ بات ہوگی۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں ناظرین جہاں آدھی سے زیادہ آبادی غربت کا شکار ہو اور بھوک کے مارے لوگ رہتے ہوں، یعنی لوگ کچرے سے آج بھی، یعنی کچرے کے ڈھیر سے آج بھی اپنا رزق تلاش کر کے اپنے پیٹ کی آگ کو بجھاتے ہو، کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر، فصلیں کاٹتے ہوئے کچھ ٹوٹی چوڑیاں کچھ بک گئی ہیں دوستوں گندم کے سیر پہ۔ اس میں ناظرین اس ملک میں ناقص غذا پر بات کرنا بہت عجیب سا محسوس ہوتا ہے، مگر یہ انتہائی تلخ حقیقت ہے کہ ہم وہ سو کالڈ مسلم معاشرہ ہیں جہاں کہنے کو تو مسلمان بستے ہیں، بتانے کو تو ہمارے ہاں دنیاوی اور دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور باقاعدہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، مگر افسوس ہوتا ہے ناظرین یہ دیکھ کے کہ ہماری تعلیم بھی نامکمل ہے اور ہماری تربیت بھی نامکمل ہے، کہ جس معاشرے کو اپنی اصل میں انتہائی پاک، مصفہ اور مجلہ ہونا چاہیے تھا، جہاں بنیادی انسانی نارمز کی حد درجے پاسداری ہونی چاہیے تھی، اس معاشرے کا حال یہ ناظرین کہ چند ٹکوں کے عوض ہم اپنا ایمان فروخت کر کے انسانی جانوں تک سے کھیل جایا کرتے ہیں، اور غذا جیسی بنیادی ضرورت ناظرین اس کو بھی 2 نمبر کرنے، اس میں ملاوٹ کرنے، اسے آلودہ کرنے سے نہیں گھبراتے، بلکہ یوں کہیے کہ ببانگے دہل کھل کے جو ہے سینہ چوڑا کر کے کام کرتے ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ نفع کمانے اور راتوں رات امیر بننے کی دوڑ نے ناظرین ہمیں اچھے برے کی تمیز سے مکمل طور پہ ماورا کر دیا ہے، یعنی حلال حرام کی تمیز اس معاشرے کے اندر مکمل طور پہ، بلکہ یوں کہ یہ کسی حد تک جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ صفاقی کا عالم ناظرین یہ ہے کہ ایک پنسار کی دکان سے لے کر بڑے بڑے برانڈڈ جو سٹورز ہیں، یعنی جو لیوش سٹورز ہیں ناظرین، اس میں بھی جا کے دیکھیے تو کھانے پینے سے متعلق 2 نمبر چیزیں، ملاوٹ شدہ چیزیں، سب اسٹینڈرڈ چیزیں اور آلودہ چیزیں مکمل طور پہ کھل کے بک رہی ہوتی ہیں، نہ کوئی اخلاقیات ہے، نہ کوئی سماجیات ہے، نہ قانون کی گرفت میں آنے کا کوئی خوف ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی قسم کی کوئی حیا ہے، کوئی شرم ہے، نہ مرنے کا خوف ہے، نہ قبر میں پوچھے جانے کا خوف ہے، نہ حشر میں اٹھائے جانے کا خوف ہے، یعنی ہر جواب دہی سے انسان مکمل طور پہ اپنے آپ کو مورا کرتا چلا جا رہا ہے، یعنی دنیا کی آزمائش اور امتحان کی پرواہ کیے بغیر آخرت میں پکڑے جانے کا ڈر اس سے مکمل طور پہ اپنے آپ کو اوپر سمجھتے ہوئے اکثریت کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ صرف اور صرف عوام کو بھموڑنے اور پیسے کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ مطلب ناظرین آپ ذرا تصور تو کیجئے نا کہ ایک عام آدمی کھانے پینے کی روزانہ جو اشیاء خریدتا ہے وہ کیوں خریدتا ہے؟ وہ زندہ رہنے کے لیے خریدتا ہے، اور ظاہر ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری صحت جو ہے بہتر رہے، لیکن اگر وہی اشیاء ملاوٹ شدہ ہوں، وہی اشیاء اگر آلودہ ہوں، انہی اشیاء میں ناظرین اگر انسان کی صحت کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر وہ خوراک نہیں رہتی بلکہ وہ زہر حلال بن جایا کرتی ہے۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ شہروں سے لے کر دیہاتوں تک ہر جگہ گندگی، آلودہ اور ملاوٹ شدہ اشیاء جو ہے کھلے عام فروخت ہو رہی ہوتی ہیں، اور کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، کوئی بلدیہ نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی لیبارٹریز نہیں، کسی قسم کا کوئی کراس چیک نہیں ہوتا۔ یعنی ایک تنور پہ چلے جائیے صاحب تو ایک تنور سے لے کے قصاب کی دکان تک وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ صاحب مکھیاں اور کاکروچ جو ہے باقاعدہ آپ کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں، اور صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کوئی جو ہے دودھ جو ہے وہ ملاوٹ شدہ بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے آٹے کو پراگندہ کر کے بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی دال میں ملاوٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی چائے کی پتی میں رنگ ملا رہا ہوتا ہے، کہیں مسالوں میں برادہ شامل کیا جا رہا ہوتا ہے، کہیں سیوریج کے پانی سے سبزیاں
سبزیاں باقاعدہ تیار کر کے مارکیٹ کے اندر فروخت کی جا رہی ہوتی ہیں، کہیں گھی میں ہیر پھیر کر کے عوام کو دونوں ہاتھوں سے جو لوٹا جا رہا ہوتا ہے، کہیں گٹر کی چکناہٹ جو ہوتی ہے ناظرین اس سے باقاعدہ سوپ تیار کر کے بیچا جا رہا ہوتا ہے، دودھ ہو، گوشت ہو، گھی ہو، شہد ہو، مسالے ہوں، آٹے ہوں، مطلب آٹا ہو، دالیں ہوں، مرچیں ہوں، چائے کی پتی ہو، غرض کوئی بھی شے ہو صاحب، کوئی بھی شے ہو، انسان کی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے اور اس میں ملاوٹ کی جا رہی ہے، اسے آلودہ کیا جا رہا ہے۔ اب آپ سوچئے صاحب کہ ایمانی آلودگی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، ایمانی آلودگی کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ مردار کا گوشت بھی ہم بیچتے ہیں، گدھے کا گوشت بھی ہم بیچتے ہیں، کتے کا گوشت بھی جو ہے اس قوم کو ہم کھلاتے ہیں اور کھل کے کھلاتے ہیں صاحب۔ یعنی گندے پانی سے کاشت کی جانے والی سبزیوں کو دیکھ لیجئے صاحب کہ ناقص حکمت عملی اور شہروں کے بے ہنگم پھیلاؤ کے باعث زرعی زمین ناظرین اب سکڑنے چونکہ لگی ہے، لہذا شہر کا جو فضلہ ہے وہ نہروں اور دریاؤں میں ڈالے جانے لگا ہے، اور عالم یہ ہو گیا ہے کہ اس حد تک خوفناک نتائج ہیں کہ یہی سبزیاں ہمارے یہاں کاشت ہوتی ہیں، گندے پانی سے کاشت ہوتی ہیں، اور اس کے بعد شہری اس کو جو ہے وہ بھمبوڑتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں۔ یعنی آپ ذرا سوچئے صاحب کہ جیسے جیسے اب ہم اپنے سٹینڈرڈز کو بڑھاتے جا رہے ہیں، ہم اتنے سب سٹینڈرڈ ہو چکے ہیں۔ آپ ہوٹلز میں چلے جائیے، ہم تو ڈھابوں کو دیکھتے ہیں نا جا کے، یعنی ہائی ویز وغیرہ پہ، ویسے آپ ڈھابوں کو جا کر دیکھیے ڈھابوں کی صورتحال کیا ہوتی ہے۔ جو آپ کو ڈھابوں کی صورتحال نظر آتی ہے نا، میں یہ ذمہ داری سے جملہ ادا کر رہا ہوں، جو بڑے بڑے لیوش ہوٹلز ہیں نا اس کے اندر بھی یہی تعفن پایا جاتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ صاحب کہ نہ قانون کی گرفت ہے، نہ قانون کی کسی قسم کی عملداری ہے، نہ حکومت کی اس حوالے سے ترجیح ہے، نہ اس طرح کے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے اندر کسی قسم کا کوئی خوف خدا ہے کہ جو ہم کھلا رہے ہیں کل بروز محشر ہمیں اللہ کو جواب دے، وہاں تو ظاہر جواب دینا ہی دینا ہے نا، لیکن یہاں پہ جو ہے ان کو اس حد تک جو ہے وہ خوف نہیں ہے کہ یہ سب کچھ پلٹ کے جب ہمارے گھروں پر آئے گا، ہماری طرف بیماریوں کی صورت میں آئے گا، اس وقت ہم کہاں جائیں گے؟ آج اس پہ گفتگو کریں گے ناظرین، اور پینل بڑا کمال ساتھ اس وقت ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ دوسری شخصیت ناظرین آپ کے بہت ہی پسندیدہ ہیں، فوڈ ایکسپرٹ کہلاتے ہیں، لیکن میں اگر انہیں پاکستان میں غذا کے صحیح ہونے اور غلط ہونے کا پیمانہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، جناب محسن بھٹی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ اور تیسری شخصیت ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی جناب راجہ جہانگیر انور صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ سب سے پہلے مفتی صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں، بڑا ایک ڈلیما ہے سوسائٹی کا، اور میں تو سچی بات ہے بھٹی صاحب کو جب بھی سنتا ہوں بھی تو ان سے بات کروں گا میں تو میں سوچ رہا ہوتا ہوں میں اب کیا کھانا، مطلب کیا کھانا کیا ہے، پہلے تو یہ سمجھ آئے۔ اچھا ذرا یہ بتائیے غذا کے حوالے سے اسلام کیا احکامات دیتا ہے سب سے پہلے، اور کھانے کے معاملے میں یہ جو حلال کا اور حرام کا تصور ہے، اور خاص طور پہ صحت کے پیش نظر ایک انسان کو، ایک مسلمان کو خاص طور پہ کس حد تک، بلکہ انسانی گزار کس حد تک جو ہے محتاط ہونا چاہیے، فرمائیے۔ دیکھیے ہمارے اکابرین نے علم کی بنیادی طور پر دو اقسام کی ہیں کہ ایک علم الادیان ہے اور ایک علم الابدان ہے۔ ٹھیک، گویا آپ کل علم کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہیں تو ایک وہ ہے جو انسان کو دین سکھاتا ہے، معاشرت سکھاتا ہے، رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، اللہ سے تعلق اور مخلوق سے تعلق، اور ایک علم کا حصہ وہ ہے جو خود ابدان کے بارے میں ہے، جسموں کے بارے میں ہے، گویا اس کی ہیلتھ کے بارے میں، اس کی صحت کے بارے میں، اسے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، اس کی صحت کس میں ہے، بیماری کس میں ہے۔ تو جب اس کی اس قدر اہمیت ہے تو اسلام اسے کیسے نظر انداز کر سکتا تھا؟ قرآن مجید میں دیکھیں یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں اور احادیث مبارکہ میں دیکھیں تو ہمیں واضح طور پر اتنی کثیر تعلیمات ملتی ہیں انسان کی صحت کے بارے میں، اس کی غذا کے بارے میں، اور اس کے جملہ معقولات اور مشروبات کے بارے میں۔ تو لہٰذا اسلام اس کے بارے میں بہت کانشس ہے، حتیٰ کہ جو آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اے لوگو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں، اپنے اختیار کے ہوتے ہوئے، اپنی مرضی کے ہوتے ہوئے ہلاکت میں مت ڈالو۔ اس کی تفسیر کے اندر علماء اور اکابرین نے جہاں اور بہت ساری جہتیں لکھی ہیں ان میں سے ایک جہت یہ لکھی ہے کہ اپنے جسم کے ساتھ کچھ ایسا کرنا جس کا الٹیمیٹ رزلٹ ہلاکت ہو یا ایسی جسمانی بیماری ہو کہ جو مہلک ہو، اس سے اس آیت مبارکہ کے اندر منع کیا گیا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی آیات کا جائزہ لیں، سورہ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 168 کے اندر فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگوں کھاؤ جو کچھ زمین کے اندر تمہارے لیے اللہ نے پیدا فرمایا ہے، حلال اور طیب، یہ دو شرطیں لگا دی ہیں۔ اب ہم حلال کو دیکھتے ہیں مگر جو اگلی چیز ہے طیب ہونا اسے ہم نظر انداز کر جاتے ہیں، اور شاید بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ قرآن کا فوکس صرف اور صرف حلال کے اوپر ہے۔ نہیں،
قرآن کا فوکس حلال کے ساتھ ساتھ طیب ہونے پر بھی ہے، کیونکہ حلال کا اپوزٹ ہے حرام۔ تو صرف اتنا باؤنڈری کھینچنا کافی نہیں ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ قرآن نے اس سے اگلی بات کی ہے کہ حلال کو دیکھنا یہ تو تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، مگر اس کے طیب ہونے کو دیکھنا یہ تمہاری جسمانی صحت کا تقاضا ہے۔ تو جہاں تم نے اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنی روحانیت کو بچانا ہے، اپنے باطن کے نور کو محفوظ بنانا ہے، اس کے لیے حلال ہونا ضروری ہے کہ اگر لقمہ حرام ہوا تو وہ تمہاری روحانیت کو بھی متاثر کرے گا، باطن کو بھی متاثر کرے گا، ایمان کے لیے بھی مہلک ہوگا، لیکن اس کا طیب ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ تمہاری صحت کو سیکیور کرتا ہے، وہ صحت کو یقینی بناتا ہے۔ اور صرف اسی ایک مقام پر نہیں، کوئی ایسا مت سمجھے کہ محض حادثاتی طور پر اتفاقاً آ گیا ہو۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 172 کے اندر اللہ رب العزت نے پھر یہی حکم دیا، فرمایا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ پیو وہ پاکیزہ اور صاف ستھری چیزیں جو اللہ نے تمہیں رزق کے طور پر عطا فرمائی ہیں۔ تو وہاں پر حلال کا لفظ بھی نہیں استعمال فرمایا بلکہ طیبات کا لفظ آ گیا کہ جو صاف ستھری ہوگی تو وہ بدرجہ اولا حلال بھی ہوگی، یعنی سب سے پہلے اپنے سینسرز کو استعمال کرو، بات یہ ہے۔ جی ہاں، تو وہاں طیبات کا حکم دے دیا۔ اسی طرح سورہ المائدہ کے اندر پھر فرمایا کُلُوا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَیِّبًا، اور اسی طرح یہی سیم ورڈنگ سورہ النحل کی آیت نمبر 114 کے اندر بھی ہے۔ تو اگر ہم قرآن مجید کی ان آیات کو، قرآن کے اس اسلوب کو اور اللہ تعالیٰ کے ان تعلیمات کو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو دو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ ایک تو ہم نے اپنے آپ کو حلال کے اوپر قائم رکھنا ہے اور دوسرا حلال ہونے کے بعد اس کے طیب ہونے کو مینٹین رکھنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ سے آپ دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کا جس قدر اہتمام فرمایا اور جس قدر اس اہتمام کی تلقین فرمائی، وہ ہمیں اس غذائی آلودگی سے کتنا بچنا ہے وہ ہمیں اس کی اہمیت کو اجاگر کر دیتا ہے۔ آپ اس بات کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے نماز میں کھڑے ہونے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا خبردار پہلے وضو کر کے آؤ، پہلے وضو کر کے آؤ پھر سجدہ کرنا ہے۔ حالانکہ سجدہ، رکوع، قیام، عبادات تو اس میں تو انسان ایک دفعہ نہا لے تو کافی تھا، مگر اس کو کہا کہ نہیں، وضو کرنا ہے اور ہر وقت باوضو ہونا ضروری ہے۔ تو ایسے ہی جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھنے لگے تو فرمایا پہلے ہاتھ دھو کر آؤ، اور موسٹلی لوگ یہ کرتے نہیں، اور آقا علیہ السلام نے جی ہاں، اور ہاتھ دھونا پہلے اور بعد دونوں ہمیں آقا علیہ السلام کی سنت اور سیرت سے ملتا ہے۔ گویا ہم اس بات کو یوں کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی سیرت سے اور قرآن مجید کی تعلیمات سے ہمیں اس کے اوپر بہت فوکس کروایا گیا ہے کہ ہمارا جو کچھ کھانا ہو یا پینا ہو، معقولات ہوں یا مشروبات ہوں، اس کے اندر ہم نے دو چیزوں کا اہتمام لازمی کرنا ہے۔ ایک یہ کہ وہ حلال ہو، حرام نہ ہو، دوسرا یہ کہ وہ طیب ہو، نظیف ہو، نظافت ہو، صاف ستھری ہو، صحت کے معیار پر پوری اترتی ہو، صحت کے تقاضوں کو پورا اترتی ہو، اور لہٰذا وہ اتنی صاف ستھری ہو کہ وہ کھانے کو بھی دل کرے اور خوشبودار ہوں اور ذائقے دار بھی ہوں، مگر ذائقے اور خوشبو سے قبل بھی کہا کہ صحت کے لیے کتنا مفید ہے۔ پھر اگین وہی بات آ گئی، ہمارے یہاں تو چھری کاٹا چمچہ جو ہے تو ظاہر کلچر ہی ڈیفرنٹ ہو گیا، ورنہ وہی بات ہے ہاتھ سے کھانا، سنت پہ انگلیوں کو چاٹنا، یہ جو پوروں سے ایسڈ کا نکلنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک میکینزم پورا بنایا ہے نا کہ آپ جو کچھ بھی اگر لیٹ سپوز اگر آپ نے غذا میں کہ 19-20 کھا بھی لیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا میکینزم بنایا ہے کہ وہ آٹومیٹکلی جو ہے ساری چیزیں ڈیلیوٹ ہو جاتی ہیں۔ اچھا اب ذرا آئیے بٹی صاحب، اب آپ گیند آپ کے ہاتھ میں، اب آپ ذرا بتائیے کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، یعنی غذائی آلودگی میں میں تو اب سچی بات ہے آپ سے یہ سوال اگر کروں صاحب کہ کون سی غذائیں کہ جو مطلب چند ٹکوں کے عوض جو لوگ ملاوٹ کر کے بھمبوڑ بھی رہے ہیں پیسوں کو اور لوگوں کی جانوں سے بھی کھیل رہے ہیں، تو اس کے نقصانات، اس کے بچاؤ صاحب آپ ہی بتائیے، کیونکہ آپ کی بات سننے کے بعد تو سچی بات ہے گرین ٹی پیتے ہوئے بھی سوچتا ہوں میں، بتائیے ذرا۔ جنید بھائی بہت محبت آپ کی، بات یہ ہے کہ یہ اتنا کچھ ہے اس میں بتانے کے لیے، اتنی چیزیں ہیں کہ ایک ایک چیز کو پکڑ لے تو آپ کے پروگرام میں ٹائم ہی نہیں بچے۔ بس سینopsis بتائیے۔ ہم یہ دیکھیں آج کل سیزن کی آئٹم ہے شہد، بہت زیادہ چل رہا ہے، ہم دودھ پہ بھی بات کریں گے، پانی پہ بھی کریں گے، ہر چیز پہ کر سکتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں جتنا آپ کا ٹائم ہے اتنا کرتے ہیں، تو ہم ایک ایک چیز پکڑتے ہیں۔ سب سے پہلے شہد پہ آ جائیں۔ مارکیٹ میں اس وقت جتنا شہد بک رہا ہے اس میں بہت کم خالص ہے، بہت کم خالص۔ لوگ میرے سے نشانی پوچھتے ہیں، بھٹی صاحب شہد کی خالص شہد کی پہچان بتائیں۔ میں نے کہا اس کی پہچان یہ ہے کہ ملتا ہی نہیں۔
ملتا ہی ٹھیک ہے صحیح. تو اچھا اب اس میں کرتے کیا ہے, ابھی آپ نے دیکھنا ہے آج کل آپ کو ڈیلی بیسز پہ خبریں ملیں گی کہ فلاں جگہ پہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے چھاپا مارا اور اتنا ٹن شہد برآمد کر لیا, جی فلاں جگہ سے اتنا برآمد کر لیا, یہ آپ کو روز خبریں ملیں گی. جی ایسے ہی. اب وہ کرتے کیا ہیں, کرتے یہ ہیں کہ گلوکوز سیرپ جو تقریباً ان کو 200-250 روپے کلو پڑتا ہے, اوکے, وہ لیکوڈ سیرپ ہے, شوگر سیرپ ہے بیسیکلی گلوکوز سیرپ, اس کو یہ تھوڑا سا گاڑھا کرتے ہیں, تھوڑا سا اسے پکائیں گے تاکہ اس کی تھکنس جو ہے شہد کے برابر ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں کلر ڈالیں گے, ٹھیک, اس میں شہد کا ایسنس ڈالیں گے, اچھا, اور اس کے بعد تھوڑی سی اندر خشک پنکھڑیاں ڈالیں گے, اچھا, ٹھیک, تاکہ وہ لگے کہ یہ اسی چھتے میں سے آیا تھا اور یہ اتنا ریفائنڈ اتنا پیور نہیں ہے, اس میں دیکھیں ذرات بھی نظر آ رہے ہیں تو لگے گا کہ آرگینک کیا بڑا آرگینک. ٹھیک ہے. اور یہ ان کو جو کاسٹ کرتا ہے وہ تقریباً 300 روپے کلو کرتا ہے کاسٹ. اچھا, اس کے بعد اب جتنی اس کی خوبصورت پیکنگ بنا لیں اتنا مہنگا بیچیں, اور جتنا مہنگا بیچیں گے اتنا لوگ اس پہ زیادہ یقین کریں گے کہ بہت خالص ہے. اچھا, اس کی آپ رف سی پیکنگ بنائیں, اوپر ایک ٹاٹ کے کپڑے کا اوپر لگا کے اوپر ربن باندھیں اور اسے کہیں کہ یہ آرگینک ہے. وہ سارا پیسہ پیکنگ پہ, اتنے کی اندر شے نہیں ہوتی جتنا پیکنگ پہ, بوتل پہ, اس کے ٹکن پہ, اس کے ڈبے پہ اور اس کی برانڈنگ پہ, اس کی مارکیٹنگ پہ وہ لگا دیتے ہیں. تو وہ ہے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ پہ آپ کو لوگ ملیں گے, انہوں نے کاندھے پہ کین ڈالے ہوں گے کہ جی ہم آئے ہیں میاں والی سے, ہم آئے ہیں چکوال سے, ٹھیک ہے, اور ادھر ہمارے باغات کا شہد ہے اور یہ آپ کو ہم دے رہے ہیں. وہ پورا ایک بیلٹ ہے میاں والی اور چکوال کی جہاں پہ جعلی شہد بہت زیادہ بنتا ہے. ٹھیک, جیسے حافظ آباد اور ساہیوال میں وہاں دیسی گھی میں بڑی ملاوٹ ہے, ٹھیک ہے, فیصل آباد جو ہے یہ بیسن کی ملاوٹ کے لیے مشہور ہے. تو ایسے مختلف ایریاز ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ جو چکوال اور میاں والی کی بیلٹ ہے وہاں پہ شہد بہت زیادہ ہے, جعلی بنتا ہے, وہاں سے شہد لے کے آئیں گے اور یہاں بیچیں گے. اور اب تو یہاں جگہ جگہ یہاں پہ بھی وہ جعلی فیکٹریاں لگ گئی ہیں. پھر ایک اور قسم آ جائے گی شہد کی, وہ کہیں گے کہ ہم یہ آپ کو چھتے سمیت دے رہے ہیں. جی, اچھا, اب وہ چھتے بھی جعلی ہیں. چھتے بھی جعلی ہیں؟ چھتے بھی جعلی ہیں, نہیں کہیں. جی, اچھا, وہ چھتے بھی جعلی ہیں. اور وہ جو اب مثلا میں گیا, چھتا کیسے جعلی ہوگا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں چلا گیا ناران سائڈ پہ اور وہاں پہ جگہ جگہ پہ شہد کے ڈبے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے مکھیوں کے, اور وہاں پہ لوگ ان سے دھڑا دھڑ شہد لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے اس سے پوچھا ایک بندے سے, میں نے کہا, اس نے بڑا اچھا ڈسپلے لگایا تھا, میں نے کہا جی کون کون سا شہد ہے؟ اس نے کہا جی یہ بیری کا ہے, یہ پھلائی کا ہے, یہ سفیدے کا ہے, یہ کرانڈے کا ہے, ایسے مختلف اس نے قسمیں گنا دی. میں نے کہا سب سے اچھا کون سا؟ اس نے کہا بیری کا. ٹھیک ہے. میں نے کہا مجھے بتا ادھر میلوں دور میں کوئی ایک بھی بیری ہے؟ کہتا نہیں. میں کہتا بیری دا شہد کتوں آیا؟ اس کے بعد وہ وہاں پہ آگے گیا, میں نے ایک اور بندے سے, میں نے کہا یار خالص شہد جو یہاں پہ خود نکالا ہو. کہتا ہے سر تو خالص دیاں گا. میں کہا دیو. وہ ایک ڈبہ لے آیا, گول ڈبہ چپٹا, اور اس میں شہد کا چھتا, اوکے, اور اس نے مجھے چھتے سفید دیا. کہتا ہے سارے خالص, ایک نمبر. ہاں, چھتا ایسے ختم ہو گئی بات. کہتا ہے یہ 2 نمبر ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. میں کہا ٹھیک, مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو شہد ہے یہ تو نے یہاں سے نکالا؟ کہتا ہے یہاں سے بننا ہے. میں نے کہا کہ اس کے خالی ڈبے تیرے پاس ہیں؟ یہ جو پلاسٹک کا ٹرانسپیرنٹ والا ڈبہ دے رہا ہے جس میں چھتا نظر آ رہا ہے, اس کے خالی ڈبے تیرے پاس ہیں؟ کہتا نہیں. میں کہا جی تو آپ بنایا ہوں تو تیرے کو خالی ڈبے بھی نکل ہوں جی تو پیک کر دا. نہیں. میں کہا اس کے اوپر جو تو نے سیل لگائی ہوئی ہے یلو کلر کی, جو شرنک ریپ ہے بیسیکلی, جو ٹائٹ کر دیتی ہے, میں نے کہا یہ تیرے پاس خالی سیلیں ہیں؟ کہتا نہیں. میں نے کہا جی جس خیمے میں تو بیٹھا ہوا ہے اس خیمے میں بجلی ہے؟ کہتا نہیں. میں نے کہا وہ شرنک ریپ جو ہے ہیٹ گن کے بغیر شرنک کی نہیں ہونی. ہاں, یعنی اس کا مطلب سب باہر سے منگا ہے. اچھا, پتہ چلا کہ وہ ایران سے منگا رہا ہے. اوہو, ٹھیک ہے جی. اچھا, اب آپ کو جگہ جگہ پہ ایسے لوگ بھی ملیں گے جو بالٹی میں اندر ٹینیاں ڈال کے چھتے چپکا کے اور بیٹھے ہوئے ہیں اور اندر شہد لے رہے ہیں. وہ بھی جعلی ہے. وہ بھی جعلی ہے. اب اس کو پہچاننا کیسے ہے؟ پہچاننا بڑا آسان ہے. اب لوگ اس کی عام طور پہ پہچان کیا بتاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں
کہ آپ نا ایک اخبار کا کاغذ لے لیں, اس کے اوپر شہد ڈالیں, اگر وہ دوسری سائڈ سے گیلا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب خالص ہے. یہ غلط طریقہ ہے, جھوٹ. تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی یہ شہد کی تھکنس کا ٹیسٹ ہے اوکے, کہ وہ اس کے پورز میں سے نیچے نکل رہا. آپ چاکلیٹ سیرپ لیں جو ہم بچے گھر پہ یوز کرتے ہیں, اب وہ ڈالیں وہ بھی نیچے نہیں آئے گا, تو کیا اس کا مطلب وہ شہد ہو گیا؟ نہیں. تو اوریجنالٹی کیسے دیکھیں گے؟ آپ اس کو یہ کریں کہ آپ جتنا شہد لینا ہے, آپ ایک سرنج لے لیں بڑے والی, اس میں 5 سی سی شہد لے لیں, 5 سی سی پانی لیں, اسے اچھی طرح مکس کریں اور اس کے اندر چند قطرے انگوری سرکے کے ڈالیں. ٹھیک ہے. انگوری سرکے کے ڈال کے جب شیک کریں گے نا, اگر تو اوپر ایک موٹی تہ جو ہے جھاگ کی بن جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید نقلی ہے, لیکن جو اصل ہوگا اس کے اوپر ایک چھلے کی صورت میں, رنگ کی صورت میں نا ببلز آئیں گے ایک سائیڈوں پہ لگے ہوئے اس کی دیواروں پہ, تو وہ خالص کی نشانی ہے, اور یہ ریکمینڈڈ ہے انٹرنیشنل ہنی کمیشن کا. اوکے, یہ ان کا طریقہ ہے جو ہم دیسی بتا سکتے ہیں. اصل جو لمبے چوڑے طریقے ہیں فائز وغیرہ وہ بہت مہنگے ہیں, وہ عام بندہ نہیں افورڈ کرتا. یعنی اب شہد کا یہ عالم ہے, تو باقی ظاہر ہے کیا اشیاء کا عالم ہوگا وہ اگلے فیز میں آپ سے بات کرتے ہیں. یہ تو میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ آپ سے ملنے کے بعد تو پھر دل ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہ کہا انسان. اچھا اب ذرا یہ بتائیے اپنا راجہ صاحب, یہ جو سر عام ہمارے یہاں جو میں نے ابتدا میں بات کی, غیر معیاری آلودہ اور ظاہر 2 نمبر غذائیں فروخت ہو رہی ہیں, اب سب سے بڑا ڈائلیما یہ ہے صاحب کہ یہ کھل کے فروخت بھی ہو رہی ہیں, اور ٹھیک ہے فوڈ اتھارٹی چھاپے مارتی ہوگی, ٹھیک ہے جی لوگوں کو گرفتار بھی کیا جاتا ہوگا, لیکن حقیقت یہ ہے معاشرے کی کہ صاحب یہ سب کچھ کھل کے ہو رہا ہے اور سینہ چوڑا کر کے بوانگے دہل ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے ذرا یہ فرمائیے, مطلب حکومت کیا کر رہی ہے؟ پہلے تو آپ کے انٹروڈکشن کو بلکہ نوحہ کہا جائے تو زیادہ مناسب ورڈ ہے. پہلے 10% تک ایڈلٹریشن تھی جس کو آپ غذائی آلودگی کہہ رہے ہیں, اب 90% تک ہے. یہ بدقسمتی سے اس کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ ہے ہائیجین پہ مولانا صاحب نے بڑی اچھی بات کی, پاکیزگی صفائی کی بات کی, بالکل ٹھیک, طیب, اور دوسرا حصہ ہے ایڈلٹریشن جو فوڈ کے ایڈلٹریشن کی بات ہے. ہمارے ہاں دونوں پہ اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے. ہم بنیادی طور پہ یہ نیشنل ٹی وی پہ میں بات کر رہا ہوں, ہم گندگی پسند قوم ہیں. ٹھیک, اور آپ پرسنل ہائیجین سے لے کے فوڈ ہائیجین سے لے کے ورک پلیس ہائیجین تک تینوں جگہوں پہ. پرسنل ہائیجین کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مولانا نے کہا کہ ہمارے وضو, ہمارے ہاتھ صاف ہونے چاہیے, آپ نے خود بھی ذکر کیا. اس کے بعد اس کے علاوہ جو فوڈ بنانے والا ہے, فوڈ ہینڈلر ہے, سرو کر رہا ہے, آپ اپنے گھر سے لے کے ریسٹورنٹ سے لے کے بیکری سے لے کے, کیا وہ اس کی کمیونیکیبل ڈیزیزز, ٹائیفائڈ, ٹی بی, ہیپاٹائٹس, کیا اس کی اسکریننگ ہوئی ہے اس کی کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو وہ بیماری پوری طرح آپ کو لگ سکتی ہے اگر کسی کے ہاتھ سے آپ کھانا کھا رہے. درست. نمبر 2 فوڈ ہائیجین, پاکیزہ خوراک. جس چیز سے بنی ہے کیا وہ چیزیں پاکیزہ تھیں, وہ صحیح جگہ سے آئیں, صاف ستھری تھیں. نمبر 3 ہے ورک پلیس ہائیجین, کہ جہاں کھانا تیار ہوا, مجھے اور آپ کو ایک بڑی خوبصورت فینسی سی بیکری پہ جاتے ہیں, وہاں پہ لائٹیں, ایئر کنڈیشننگ ہوتی ہے, وہاں سے ہم نے کیک لے کے آ گئے, لیکن جہاں پہ یہ بن رہا ہے وہاں کی اگر میں آپ کو صورتحال بتاؤں کہ وہاں پہ آپ نے خود بھی ذکر کیا کاکروچز کا, روڈنٹس کا, مائس کا, یہ پیسٹ کا, یہ ساری چیزیں وہاں پہ اس طرح آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں, چوہے بھاگتے ہوئے, کاکروچ پھرتے ہوئے, فرش ٹوٹے ہوئے ہیں, چھتوں سے سیم چونا گر رہا ہے زمین پہ, جو بندہ بنانے والا وہ پسینوں میں ہے, اس کے ہاتھ گندے ہیں, وہ کھانا تیار کر کے ایک بڑی فینسی پیکنگ میں, جیسے ابھی بھٹی صاحب نے بھی کہا, اس فینسی پیکنگ میں لا کے تو آپ کو دے رہے. اب حکومت کیا کرتی ہے؟ 2011 میں پہلی دفعہ پنجاب میں یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ کوئی بھی ہمارا ادارہ فوڈ ریگولیٹر نہیں ہے. اس وقت تک ملک بنے ہوئے ماشاءاللہ 60 سال سے اوپر ہو چکا تھا. اس سے پہلے فوڈ اتھارٹی سر بھٹی صاحب تھے, محسن بھٹی صاحب آج بھی ہیں. یہ ان کو جو ہے نا وہ تا عمر مطلب تا قیامت بن گئے. 2011 میں پنجاب اسمبلی نے قانون پاس کیا اور 2012 میں یہ ادارہ پنجاب فوڈ اتھارٹی بنا ہے. اس فوڈ اتھارٹی کے بننے کے بعد اس وقت صرف پنجاب کے لاہور کی حد تک یہ بنایا گیا 2017 تک, اس کے بعد یہ پنجاب میں پھیلا. الحمدللہ اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام صوبوں میں, سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا, کشمیر, ہر گلگت بلتستان, سب جگہوں پہ اب فوڈ اتھارٹی پنجاب نے ہی ایز اے بگ بردر کام. یہ بھٹی صاحب کا انیشیٹو تھا نا ماشاءاللہ. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے صرف فوڈ, لیکن اب جو ہے نا جی جنید بھائی چیلنج اتنا بڑا ہے کہ ہر بندے کو اب اتھارٹی بننا پڑے گا. سر چیلنجز کے علاوہ کیا ہے؟ جی اب اگر ایک بندہ گندے نالے پہ گندی جگہ سے کھانا کھا رہا ہے اور وہ ایکسپیکٹ کرے کہ میرے ہاتھ حکومت پاکستان روک لے گی, اگر وہ اندھا ہے, اگر وہ دیوانہ ہے,
تو اگر اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ جہاں سے میں کھانا کھا رہا ہوں یہ گندی پلیٹ میں مجھے سرو کر رہا ہے, خود اس کا وہ جو سگریٹ والا دھواں اس کے اوپر جا رہا ہے, اس کی جو گندے نالے پہ کھڑا ہو کے مکھیاں مچھر کے, تو اس کو تو کوئی دنیا کی کوئی قانون کوئی طاقت نہیں روک سکتی. میں ایک بات آپ سے عرض کروں, میں اگر کسی تنور پہ جا کے روٹی خریدتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جی تنور پہ روٹی پکانے والا یا تنور میں روٹی لگانے والا جو ہے وہ سویٹنگ اس کو ہو رہی ہے, وہی پسینہ, وہی ساری چیزیں, تو یہ تو میرا اپنا ظاہر ہے مطلب اب مزاج ہے کہ میں وہ اس کو پرچیز کروں کہ نہ کروں, لیکن اس سے پہلے وہاں پر کوئی قانون مجھے نظر نہیں آتا. مسئلہ یہ آپ دبئی چلے جائیں, آپ سعودیہ چلے جائیں, آپ دنیا بھر کے ممالک میں چلے جائیں, وہاں کہیں بلدیہ ہے, کہیں کوئی قانون ہے, ہر جگہ پہ جو ہے قانون کی گرفت ہے اور اس کا خوف اور ڈر ہے. ہمارے یہاں قانون کی گرفت اور خوف اور ڈر ہی نہیں ہے کچھ بھی, تو ببانگے دول سب کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جنید بھائی اس میں بھی دو سیکنڈ فیز آ گیا نا کہ میں نے لینا ہے کہ نہیں لینا, پہلے تو فیز حکومت کا ہے. جی جنید بھائی اس میں بھی دو حصے ہیں جی. ابھی چند ماہ پہلے ابھی گوشت کی بات ہو رہی تھی, یہیں لاہور کی بالکل ہارٹ آف لاہور ایک بکر منڈی ایک جگہ ہے بالکل آپ کے یتیم خانہ چوک کے بالکل ساتھ, وہاں پہ ہم نے ریڈ کیا, 1000 گھروں کی آبادی ہے, وہاں پہ 1 کلومیٹر دور سے مردہ گوشت کی سمیل آ رہی ہے, 1 کلومیٹر دور سے. اور اس گلی محلوں میں لوگوں نے اپنے گھر کرائے پہ دیے جہاں پہ مردہ گوشت لا کے اور وہ بیچا جاتا ہے, اسی طرح یہ قیمے کباب اور کیٹرنگ والوں کو. جی ہم نے جب ریڈ کیا 7 گھر ہم نے پکڑے جی. صبح ہم گئے, ہمیں پہلے وہ ٹپ ملی ہوئی تھی, ہم نے جا کے ریڈ کیا. میں نے گلی محلے والوں سے پوچھا کہ آپ کو یہ سمیل نہیں آتی, آپ نے کبھی رپورٹ کیا, کسی ادارے کو بتایا؟ لوگ سہولت کار بن چکے ہیں. آپ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, آپ ہر بندے کے اوپر ایک پولیس والا نہیں بٹھا سکتے. درست, معاشرے کی اپنی ذمہ داری ہے, ہماری تربیت کے مسائل ہیں, شعور کے مسائل ہیں. لوگ کمپلیسنٹ ہو گئے ہیں, لوگ بلکہ سٹیک ہولڈر بن گئے ہیں. اس محلے میں پتہ چلا کہ یہ 7 گھر جو ہیں مختلف لوگوں نے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں, ان کا پیسہ آ رہا ہے, مختلف لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے جو اسی محلے کے لوگ ہیں. لوگ اب پارٹنرشپ میں ہیں اس سارے کرائم کے اندر. فوڈ ایڈلٹریشن از اے کرائم. ہماری ایک ہیلپ لائن ہے 1223, ہمیں روز 300-400 کالیں آتی ہیں اس پہ, ہم اس پہ ریڈ کرتے ہیں لوگوں سے, ان کا نام سیگا راز بھی رکھا جاتا ہے, بلکہ ایٹ ٹائمز ہم ان کو انعام بھی دیتے ہیں. یہ ہماری کیمپین ہے. لیکن دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں, آپ کو حیرت ہوگی, ہم ڈیلی کے بیسس پہ پورے پنجاب میں 2000 ریڈ کرتے ہیں, 2000 انسپیکشنز کرتے ہیں. 2000 ریڈز کرتے ہیں جی. اچھا آپ وہ قانون کی عملداری کی بات کر رہا ہوں. اچھا, ہمارے اس وقت تک پنجاب میں 5 لاکھ لائسنس ہولڈرز ہیں, جس میں ڈیری شاپس ہیں, ملک شاپس ہیں, سویٹ شاپس ہیں, بیکریز ہیں, ریسٹورنٹس ہیں. ہم ان کی انسپیکشن کا ایک بہت میکنزم, بھٹی صاحب کو پتہ ہے, ہم کٹھے بھی کئی دفعہ کئی جگہوں پہ جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو اس وقت ہماری, اگر میں بتاؤں کو تقریباً 30 لاکھ کے قریب لوگ اس کاروبار سے منسلک ہے. صرف پنجاب کی بات کر رہا ہوں, ایک دکان پہ یا ایک ریسٹورنٹ پہ 40-50 لوگ کام کرتے ہیں. اب ان ساروں کی ہم نے میڈیکل اسکریننگ شروع کی ہوئی ہے کہ کوئی بندہ, یہ اس سے بھی خطرناک بات ہے, آپ گندی پلیٹ میں کھانا کھا لیں گے تو ڈائریا ہو جائے گا, ٹھیک ہے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کسی بیمار آدمی بالکل ٹھیک, یہ اچھا اسٹیپ, تو اس کے لیے ہم نے WHO سے بھی کٹس لی ہیں, میڈیکل کٹس, ہم اپنے ریسورسز بھی لگا رہے ہیں, حکومت پنجاب بھی لگا رہی ہے. سر اس میں پریسائزلی, چونکہ وقت ذرا سمٹ گیا, پریسائزلی مجھے سمجھ ایک بات ذرا مجھے سمجھائیں. میں ابھی یہاں سے باہر جاتا ہوں اور کسی بھی ڈھابے کسی بھی ہوٹل سے میں کھانا کھاتا ہوں, یہاں سے لے کے میں کسی 4 اسٹار 5 اسٹار میں چلے جاتا ہوں. میں نے آپ کو کہا نا وہاں تو ایک بڑا فیبریکیشن ہے, لیکن اندر جو ہے وہ سارا معاملہ وہاں بھی تعفن زدہ ہو رہا ہوتا ہے. جو خوف دبئی میں ایک عام ڈھابے والے کو ہے, ایک عام مطلب جو وہاں پہ بنگلہ دیشی بیٹھا ہوا ہے اس کو ہے, بنگالی کو ہے, یا کسی جو ہے اپنا پاکستانی کو ہے اپنے ہوٹل کے معاملے, وہ خوف یہاں پر کیوں نہیں ہے؟ اگین وہی بات, قانون کی عملداری نہیں ہے, یا وہی بات ہے کہ لے دے کے معاملات نمٹ جاتے ہیں؟ کیا ہوتا کیا ہے بیسیکلی؟ اچھا, ایک تو میں الحمدللہ یہ بڑے دعوے سے بات کر رہا ہوں, جس طرح ہمارے ہاں موٹر وے پولیس کا کہا جاتا ہے کہ انٹیگریٹی ان کی اور بہت اچھی ہے, تو میں فوڈ اتھارٹی کی بات کر رہا ہوں. پنجاب فوڈ اتھارٹی کی انٹیگریٹی الحمدللہ بھٹی صاحب یہ اس کو انڈورس کریں گے, واؤچ کریں گے کہ یہ ادارہ وہ ہے جہاں پہ الحمدللہ لوگ ایمانداری سے کام کرتے ہیں. اب دوسری بات, آپ نے بڑی مناسب بات کی, جہاں پہ پوری دنیا میں ایک خوف ہوتا ہے قانون کا, ناٹ جسٹ فوڈ کے لیے, وہاں پہ لوگ چوری نہیں کرتے. جی ایگزیکٹلی وہی بات ہے نا, یہاں پہ لوگوں کے کیونکہ ہم لوگوں نے لوگوں کو ٹرینڈ نہیں کیا. ہم نے ابھی تک ہماری یہ آپ نے پروگرام کیا, میں بڑا خوش ہوں اس چیز پہ کہ آپ نے ماشاءاللہ پہلی دفعہ, ہمارا بہت کم پروگرام میڈیا کرتا ہے لوگوں کو شعور دینے کے لیے. ہمارے ہاں یہ پرائرٹی بہت نیچے ہے, ہمارے یہاں سیاست پرائرٹی ہوگی, ہمارے یہاں اصل پریورٹی ہونی چاہیے, اور دینی ہمارے جو ممبر ہیں ہمارے ماشاءاللہ, جو جمعہ کی, آپ کتنے جمعہ کی مسجد میں جاتے ہیں اور جمعہ پڑھنے کے لیے, کہاں کب یہ بات ڈسکس ہوتی ہے؟ گھروں میں کہاں پہ ڈسکس ہوتی ہے, اسکولوں میں کہاں ڈسکس ہوتی ہے؟ ہمارے لوگوں کی وہ شعوری ٹریننگ بھی نہیں ہو رہی. اور ہم نے اس کے لیے, میں بتا دوں جنید بھائی آپ کی ٹائم کے حوالے سے, کہ ہم نے 5 لاکھ لوگوں کو ابھی تک ٹرینڈ کر چکے ہیں جو فوڈ ہینڈلرز ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ فری آف کاسٹ ٹریننگ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگین وہی بات ہے رائے صاحب,
قانون کا خوف نہیں ہے پاکستان. صحیح بات. ظاہر اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. آپ کی گفتگو پہ میں بالکل شک نہیں کرتا, یقیناً ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہوں گے, ایماندار لوگ ہوں گے, لیکن اگین وہی بات ہے کہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ چاروں طرف صرف جو ہے دھواں ہی دھواں نظر آ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. مجھے صرف اور صرف جو ہے وہ ہر جگہ اندھیرا اندر نظر آ رہا ہے اور 2 نمبریاں نظر آ رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قانون ناظرین ہمیں دنیا بھر میں ظاہر نظر آتا ہے, اس کی امپلیکیشنز پاکستان میں اس طرح سے نہیں ہیں, ہمیں مان لینا چاہیے. یہ قوم, سوری ٹو سے, مجھے معذرت کے ساتھ جملہ ادا کرنے دیں, وہ ڈنڈے کے زور کے اوپر چلا کرتی ہے. تو ہمیں ضروری ہے کہ اپنے قانون کو جو ہے وہ مضبوط ہم کریں. ہمارے ساتھ رہیے, درود پاک سرکار کی بارگاہ میں, ان کے آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے. لوٹ کے آپ کو بتلاتے ہیں صاحب کہ جو غذا میں ملاوٹ کرنے والے ہیں اور آلودہ غذا بھیجنے والے ہیں, ابتدا میں نے کہا نا کہ ان کو اپنی قبر اور حشر کا جو ہے خوف نہیں ہے. اسلام کیا کہتا ہے ذرا یہ مفتی صاحب سے پوچھیں گے. اور پھر اگین وہی بات ہے, جو سبزیاں بڑی مزے مزے کی, پھل بڑے مزے مزے کی, ہم خوراک جو مزے مزے کی کھاتے ہیں گھر میں, بٹی صاحب سے پوچھیں گے صاحب کہ یہ جو خوراکیں ہم کھا رہے ہیں یہ کیا کھا رہے ہیں, یہ زہر حلال ہے یا ہمارے لیے ہائیجین ہے؟ درود پاک پیش کیجیے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جو لقمہ ناظرین آپ کھا رہے ہیں, اس کو کھانے سے پہلے 10 مرتبہ سوچیں کہ آپ کھا کیا رہے ہیں اور کس طرح سے کھا رہے ہیں. مسئلہ یہی ہے, اگین وہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے احکامات دے دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہمیں بہت واضح طور پر سب کچھ کر کے بتلا دیا. صاحب ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے. اب پرابلم کیا ہے؟ 2 باتیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے جو حکومتی سطح پہ کام ہونے چاہیے, اگر وہ کام نہیں ہو رہے تو وہ ایک ظاہر چیپٹر ہے جس پر گفتگو ہونی چاہیے اور جس پہ عوام کو, حکومت کو باقاعدہ فورس کرنا چاہیے کہ وہ قوانین کی پاسداری کروائیں, سزاؤں کو سخت کریں. آپ بلیو کیجئے, آپ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیجئے نا, آپ 2-4 لوگوں کو جو ہے وہ ذرا لٹکائیے تو صحیح, ان کو بیہائنڈ دی بار تو کیجئے, ان کے اوپر جرمانے تو لگائیں بڑے بڑے, ان کو مثال تو بنائیں, ان کو ایکسپوز تو کریں آپ ذرا میڈیا کے اوپر, ان کو لے کر تو آئیے, ان کی شکلیں دکھائیں بار بار. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں اور لوگوں کے اپنے ایمان کو فروخت کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بچوں کی جو جانیں ہیں وہ داؤں پہ لگائی ہوئی ہیں. ذرا ان کو سامنے تو لے کر آئیں, ان پہ ذرا سزائیں تو لگائیں. آپ خود دیکھیے گا سب انسان کے بچے بن جائیں گے, سب بن جائیں گے, بالکل صحیح ہو جائیں گے, قطار میں کھڑے ہو جائیں گے. اس قوم کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب تک آپ وہ ہے نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرتے ہوئے, ان کا غلام بنتے ہوئے, جب تک آپ درہ نہیں اٹھائیں گے نا, اس وقت تک لوگ جو ہیں وہ انسان نہیں بنیں گے. تو یہ میرا اپنا ماننا ہے, مے بی آئی رانگ, لیکن اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں آپ جانتے ہیں, ملک ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب ہیں, اسم بمسمہ محسن بھٹی صاحب موجود ہیں اور راجہ جہانگیر انور صاحب موجود ہیں. تو ذرا یہ بتائیے علامہ صاحب کہ یہ جو ہمارے یہاں ظاہر ہے غذا میں ملاوٹ ہو رہی ہے, آلودہ غذائیں بیچی جا رہی ہیں, بڑا میں چاہتا ہوں کھل کے بات کریں صاحب کہ اسلام کے احکامات کیا ہیں اور کس حد تک جو ہے میں سختی کرنی چاہیے اس معاملے میں, فرمائیے. دیکھیے یہ جو ملاوٹ جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, یا آلودگی یا کسی بھی دوسری نوعیت کی وائلیشنز, یہ تمام اگر دیکھا جائے تو یہ در حقیقت معاشرے کے خلاف ایک اجتماعی جرم ہے. ٹھیک ہے, ایک اجتماعی کرائم ہے. اس کے خلاف اقدامات کے 2 جہتیں ہو سکتی ہیں. ایک کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک لیگل پرسپیکٹیو ہے, دوسرا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک مورل پرسپیکٹیو ہے. یہ جو موریلٹی ہے, اخلاقیات ہے, اس کا سرچشمہ ہوتا ہے مذہب. اب ہم اپنے آپ کو, اپنے پورے معاشرے کو دیکھیں تو ایمان کے باب میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جب ہم ایمان کے باب میں انتہائی کمزور درجے پر جا کے کھڑے ہوں گے تو اخلاقیات کہاں سے جنم لے گی؟ درست, 100%. وہ جو اندر کی آواز ہے, ضمیر کی آواز ہے, وہ کہاں سے آئے گی؟ بالکل صحیح. دوسری چیز جو اس میں رول پلے کرتی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے آپ کا قانون. اس لیے میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اسلام محض انڈیویجولز کا مذہب نہیں ہے, بلکہ یہ ریاست کا مذہب ہے. درست. جہاں اسلام نے ایک فرد کو ہدایات دی ہیں کہ یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, وہاں ایک ریاست قائم کرنے کی سختی سے تاکید کی ہے, کیونکہ ریاست وہ کروائے گی. اور ہماری ریاست تو ویسے مذہب ظاہر ہے اسلام. اور جہاں ایک فرد کو اسلام نے کہا کہ یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, وہاں ریاست کو کہا کہ یہ نہیں ہونے دینا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ کسی طور پر بھی رونما نہ ہونے پائے. درست, ٹھیک ہے. اب اس کی روک تھام کے لیے سب سے اہم چیز تو ہوتی ہے قانون
کی پر عمل درآمد ہونا. قانون ہونا تو ایک اور بات ہے، وہ تو موجود ہے، کتابوں میں سب کچھ موجود ہے. ہمارا پاکستان کا آئین بھی کاغذوں میں موجود ہے، اور شریعت کے سارے قواعد اور ضوابط بھی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، واضح ہیں، ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے. مگر جب عمل درآمد کی بات آتی ہے تو جو ہماری اخلاقی اور ایمانی کمزوری ہے وہ، اور پھر ساتھ جو قانونی کمزوری ہے معاشرے کے اندر، ریاست جو کمزور ہے، اس اعتبار سے یہ ساری چیزیں مل کے ایک اتنا بھیانک قسم کا رزلٹ پیدا کر رہی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم اس دلدل کے اندر دھنستے چلے جا رہے ہیں کہ جہاں سے شاید نکلنے کے لیے ہمیں بہت بڑی قربانی دینا ہوگا. غذا میں ملاوٹ، غذا کو آلودہ کرنا، 2 نمبر غذا بیچنا، قرآن اور احادیث تو اس پر بڑی واضح ہیں. ذرا دیکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے بہت معروف واقعہ ہے، اور اس سے حدیث مبارکہ بھی بہت معروف ہے. آقا علیہ السلام ایک دن بازار میں تشریف لے گئے، اور آپ جا کر ایک دیکھتے ہیں کہ ایک غلے کا ڈھیر ہے، کوئی بیچنے والا بیچ رہا ہے. تو وہ اوپر سے ظاہری طور پر تو غلہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس کے اندر ڈالا، اور اندر ڈال کے آپ کو محسوس ہوا کہ اس کے اندر کچھ گیلا پن ہے، گویا کہ نمی اور پانی اس کے اندر ڈالا گیا ہے تاکہ اس کا وزن بڑھ جائے. تو آقا علیہ السلام نے جو ہی یہ دیکھا تو اس پر آپ نے اس کو بھی تنبیہ فرمائی، اور وہ معروف اپنا قول مبارک اور واضح لائن کھینچ دی. فرمایا من غشا فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے کسی شے کے اندر وہ ہم میں سے نہیں. ڈس اون کر دیا، ہم میں ڈس اون کر دیا کہ وہ ہم میں سے نہیں، اس کا ایمان سے اور دین سے اور امت مسلمہ سے کوئی تعلق نہیں. اسے یہ کلیم کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہ کہے میں مسلمان ہوں یا میں امت مسلمہ کا ایک فرد ہوں. ہم صبح گائے ذبح کرتے ہیں اور اس کی نس کے اندر پائپ لگا کے جو ہے پانی بھر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ جو ملاوٹ تھی جسے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، وہ کون سی ملاوٹ تھی؟ پانی بھی صحت کے لیے مفید اور گندم بھی صحت کے لیے مفید. بتائیے دو چیزیں ایسی ملائی گئی ہیں کہ جس کا انسانی صحت کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں ہے، صرف اس کا وزن کے اوپر امپیکٹ آئے گا جس کے نتیجے میں قیمت بڑھ جائے گی. تو اگر اتنی بات بھی آقا علیہ السلام گوارا نہیں فرما رہے اور اس کے اوپر اتنی سخت ورڈنگ اور تعلیمات آپ دے رہے ہیں، تو پھر آپ سوچئے آج تو ملاوٹ کا یہ عالم ہے کہ ہم اس میں مضر چیزیں ملاتے چلے جا رہے ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ بلکہ زہر ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کھانے کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ملائی جا رہی ہیں کہ جس کو آپ کسی بھی اعتبار سے جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اب اس کے اندر جب ہم قانون کو دیکھتے ہیں، آقا علیہ السلام کی تعلیمات بھی ہیں، ایسے قرآن بھی ہے. اچھا، اس میں ملاوٹ میں چونکہ دھوکہ بھی آ جاتا ہے اور دوسرے کو صحت کو نقصان پہنچانا بھی آ جاتا ہے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں، تو یہ اس زمرے میں بھی چلا جاتا ہے. تو جب وہ جرم کی سنگینی کے پیش نظر سزا ہوگی، لیکن ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ہر ایک کو یہ تسلی ہے کہ مجھے وہ چھڑا لے گا، مجھے وہ چھڑائے گا، بالکل مجھے وہ چھڑائے گا، میں پھنس یا وہ چھڑا لے گا. اچھا، یا وہ چھڑا لے گا. اچھا، اب اس کو اگر آپ مذہب کے دائرے میں آپ لے کر آئیں، مذہب کے اندر بھی بے عملی، فسق و فجور اور اخلاقی بے راہ روی جو پیدا ہو رہی ہے وہ بھی یہی ہے کہ میں فلاں سے بیعت ہوں، فلاں کا مرید ہوں، فلاں کا یہ ہوں، مجھے فلاں چھڑا لے گا. بھئی آقا علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہیں، وہ نماز، وہ روزہ، وہ عبادات، وہ تقوی، وہ حلال اور حرام کا فرق، وہ کہاں جائے گا؟ تو جیسے مذہب میں ہم نے بے عملی کو رواج دیا، شفاعت کا ایک ہم نے اس کا مس یوز کرتے ہوئے، حالانکہ اس کے تصورات تو حق ہیں، اسی طرح ہم یہاں آ جائیں معاشرت کے اندر اور ریاست کے اندر، تو بھی مجھے فلاں چھڑائے گا اور مجھے فلاں چھڑائے گا، اور اس کو میرے سے یہ مفاد وابستہ ہے، کسی نے کوئی مفاد وابستہ. بات وہ یہ کہ قانون بھی آلودہ، ایمان بھی آلودہ، سب آلودہ ہو. جہاں سخت ہوتا ہے، اسلام کی سزائیں کیوں سخت ہیں؟ اس لیے کہ کسی ایک کو جب پنشمنٹ مل جاتی ہے نا تو کم سے کم 1000 کو سیدھا کر دیتی ہے. تو جس معاشرے میں سزا کا تصور ختم ہو جائے گا تو اس معاشرے میں قانون پر عمل درآمد بھی کمزور ہو جائے گا. اچھا بھٹی صاحب، اب بات وہی ہے، اتنا مطلب کس بات کو رہوں؟ گوشت کو رہوں، دال کو رہوں، چینی کو رہوں، گھی کو رہوں، آٹے کو رہوں، مسالوں کو رہوں، چائے کی پتی کو رہوں، کس چیز کو رہوں، سبزیوں کو رہوں، پھلوں کو رہوں، جو مطلب گندگی، جو گندے پانی سے. تو ذرا اوور ویو دیجیے نا تھوڑا سا لوگوں کو کہ ہم جو کھا رہے ہیں جو چیزیں، خاص طور پہ جو سبزیاں اور پھل جو گندے پانی سے، کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے یہاں؟ جنید بھائی، میں اس طرف آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی ایک جی وہ یہ ہے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں، ہم یورپ کی مثالیں دے رہے ہیں، ہم گلف کی مثالیں دے رہے ہیں جناب کہ وہاں پہ قانون سخت ہے، وہاں پہ سزائیں ہیں، وہاں پہ لیکن وہ والے حالات جو ہیں، وہ سہولیات یا وہ وسائل، وہ ہم اپنی فوڈ اتھارٹی کو نہیں دے رہے ہیں. درست، مثال کے طور پہ دینی چاہیے نا. جی، اب یہ دیکھیے کہ پورے پاکستان میں واحد سب سے فعال ادارہ پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے. جو حالات یہاں پہ ہیں، میں تو پورا پاکستان گھومتا ہوں،
وہ کسی اور صوبے میں وہ اتنی بہتری نہیں جتنی پنجاب میں ہے. بالکل صحیح. ایک بات. دوسری 100% اس کے باوجود ہوتا کیا ہے کہ جو گوشت ہے اس کو چیک کرنے کے لیے لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ ہے, جو سبزیاں وغیرہ پھل ہیں ان کے لیے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے. آپ دیکھیں کہ پورا ہیلتھ کی چیزوں کے لیے اور ڈپارٹمنٹ, پورا اختیار جو ہے وہ تو اس ادارے کو ابھی تک دیا ہی نہیں گیا. ٹھیک ہے, بہت سارے ایریاز ڈیولوشن آف پاور نہیں ہے, بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے اور انہیں بتانے کی بھی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ یہ نہیں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے آ جائے سر, یہ بہت سے ایسی چیزیں آپ کہتے ہیں کہ ان کو بتائیں, ان کو ایکسپوز کریں. سر ہم چینلز پہ بیٹھے ہوئے لوگ ان کے نام ہی نہیں لے سکتے جن کے خلاف کاروائیاں ہوتی ہیں. اچھا جی, وہ ایسے لوگ ہیں, ہمیں اشتہار آتے ہیں چینلز کو, سر ہم ان کا نام نہیں لے سکتے ہیں جو پکڑے جاتے ہیں اور جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے, ہم ان اشتہاروں کی وجہ سے ان کا نام ہی نہیں چلاتے. نہیں تو کیا کریں, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کیا کریں. بات یہ ہے کہ ہم ان سے توقع کریں, ان کو کہیں کہ جی آپ یہ ساری چیزیں ٹھیک کریں, اور بھی ان کو اختیار پورا دیں اور ہم بھی ان کا ساتھ دیں. آپ کو پتہ ہے بہت ساری ایسی جگہ ہیں ان کا یہ سوشل میڈیا پہ بھی ان کا نام نہیں ڈال سکتے ہیں, اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ میں یہاں پہ بتا بھی نہیں سکتا جی. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں جب تک ان کو پورا اختیار نہیں دیں گے اس سے پہلے ان سے جواب طلبی نہیں کر سکتے ہیں. یہ اس کی ایجوکیشن کر رہے ہیں, یہ بن حیث القوم, یہ جو ہم بات کی نا کہ ہم نے اپنے اوپر لاگو کرنا ہے. سر اللہ پاک نے صفائی نصف ایمان قرار دی, درست, اسے پتا تھا کہ ان لوگوں نے اتنے غلیظ ہونا ہے, اس لیے اس نے کہا کہ آدھا ایمان ان کا یہ کر دے. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ یہ تو جا کے اب ایڈوائزری سروس دے رہے ہیں, یہ پریمیسز کو دیکھیں گے اور ادھر 28 چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کر کے ان کو پرچہ دیں گے, انہیں کہیں گے کہ آپ کے پاس 2 ہفتے کا ٹائم ہے, اس میں یہ چیزیں ٹھیک کریں. یہ اتنا بہتر کر رہے ہیں لیکن اس پہ ایک ٹائم لگے گا کیونکہ انہیں بنے ہوئے ابھی 11 سال ہوئے. اور مزے کی بات یہ کہ یہ پریورٹی ہے ہی نہیں, نہ پانی نہ خوراک, یہ کسی حکومت کی پریورٹی ہے نہیں اس کا ہائیجین ہونا. مزے کی بات یہ, ہاں مطلب جو حکومت ہائیجین ہونی چاہیے, طاقت ہائیجین ہونی چاہیے. اب آ جائیں سبزیوں کو, ذرا مسائل بتائیے. سر سبزیوں میں اس وقت جتنے ہمارا آپ کو پتہ ہے مختلف شہروں میں آپ چلے جائیں, جو سیوریج کا پانی ہے, گٹروں کا پانی جو ہے, جو فیکٹریوں کا ویسٹ ہے, یہ چونکہ اینڈ پہ ٹیوبویل نے ان کو ڈسپوز آف کرنا ہے. مختلف شہروں میں آج بھی وہ پانی سرکاری طور پہ بکتا ہے, اس کا ٹھیکہ ہوتا ہے باقاعدہ, اور اس ٹھیکے پہ وہ کارپوریشن پیسے کماتی ہے اور وہ کسان لے کے جاتے ہیں اور اسے سبزیاں لگاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ پالک جو بہت خوشنما دکھتی ہے وہ سیوریج کے پانی سے کاشت ہوئی ہوگی. کیا کہہ رہے ہیں بھٹی صاحب؟ ٹھیک, آج آپ کچی سبزیاں کھاتے ہیں, گاجر اور مولی آپ کچی کھاتے ہیں. ہاں سیلڈ, بھائی سیلڈ بنائیں ذرا, سیلڈ بنائیں. اب وہ اگر گندے نالے کے پانی سے آئی ہوئی ہے اور اس گندے نالے میں ٹیکسٹائل کے مختلف ایسڈ, کیمیکلز اور ڈائز اس میں شامل ہیں, اس میں ٹھیک, اس میں ہیوی میٹلز شامل ہیں. وہ تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہم سر اگر ہمارے پاس تھوڑا سا بھی جگہ, اس میز جتنی جگہ بھی ہے, تو ہمیں اس کیاری نما گملے میں اپنی سبزی کاٹ لگانی چاہیے. لوگوں کی گھروں کی چھتیں ہیں, بالکنیز ہیں, ٹیرس ہیں, مختلف جگہیں ہیں, ہمیں کچن گارڈننگ کو فروغ دینا ہے. ہم گھر پہ کیوں سبزی نہیں لگاتے؟ صرف 50 روپے کا پیکٹ ملتا ہے, صرف 50 روپے کا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے ملے گا, اور پورے سیزن کی 8 قسم کی سبزیاں آپ کی پورے سیزن کی تیار ہوں گی اس میں سے. واہ, 50 روپے میں. تو ہم کچن گارڈننگ کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ سر ہم جب تک خود اس کی طرف, بہتری کی طرف نہیں آئیں گے اور ہم ان سے توقع رکھیں کہ یہ جا کے ٹھیک کر دیں, سر نہیں معاملہ ٹھیک ہونا. ہمیں اس کے لیے خود بھی ساتھ بتائیے اور کیا کیا ہو رہا ہے کھانے پینے کے معاملے میں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں آج کل جو سبزیاں آ رہی ہیں, یہ سبزیوں کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی جا کے حل چلا رہی ہے, جہاں جہاں انہیں گندے نالے کی پانی ملتی ہے, گندے نالے کی کاشت سے مل رہی ہے. تو ہمیں یہ جو سبزیاں آج کل کی سبزیاں جتنی بھی ہیں آپ دیکھ لیں, اس کو چیک کریں جا کے. اگر آپ کو اس میں سے سمیل نظر آئے, ٹھیک, اگر آپ کو اس میں سے گندگی, کیونکہ اس کی کاشت, ایک غریب کا کھانا تو یہی ہے. ویسے اگر دیکھا جائے تو ایلیٹ کلاس کا بھی کھانا یہی ہے. اب تو ظاہر ڈائٹ یہی ہے. ہمیں کچن گارڈننگ کو فروغ دینا ہے. دنیا کچن گارڈننگ پہ چلی گئی ہے, ہم کیوں نہیں جاتے ہیں؟ جب تک ہم نہیں جائیں گے. سر یہ مجھے ایک بات بتائیے, یہ اپنا یہ بٹیرے کیسے بنتی ہیں ہمارے یہاں, یہ بھی تو ذرا بتائیے.
تو بٹیرے تو اب اتنے ہے ہی نہیں ہے, ہم نے تو چڑے, لالیاں, شارکیں یہ ہم نے ذبح کر کر کے کھلا چھوڑی ہے ہم نے جی. اچھا تو یہ جو سٹورز پہ ساری بٹیرے بک رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بٹیرے وہاں پہ زیادہ تر تو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں, ان کے بیک اینڈ پہ چڑے, شارکیں اور لالیاں بھی ہم نے کھائی ہیں. اچھا جی, مولانا صاحب بتائیں گے وہ شارک جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. اچھا سر مجھے ایک بات بتائیے, یہ جو ہمارے یہاں جیسے ظاہر ہے ہمارے یہاں روٹین ہے, گرین ٹی ہے, چائے کی پتی, مطلب ہم چائے پیتے ہیں تو دودھ اس میں استعمال ہوتا ہے, ان بنیادی ضرورتوں کی جو چیزیں اس کے بارے میں بتائیے. سر دیکھیے جہاں تک چائے کی پتی کی بات ہے, مختصر تاکہ انفارمیشن پہنچ جائے. ہاں آپ کسی بھی ٹی سٹال والے کے پاس چل جائیں, آپ دیکھیں کہ وہ پتی ضائع نہیں کرتا, وہ چائے بناتا جائے گا, ایک سائڈ پہ اس نے ڈبہ رکھا ہوا ہے, اس میں پتی انڈیلتا جائے گا. اب وہ جو پتی ہے استعمال شدہ پتی, وہ شام کو بکتی ہے. اچھا جی, وہ بکتی ہے, اس کے بعد اس کو لے کے جاتے ہیں, ایک چارپائی پہ ایک کپڑا بچھا کے اس کے اوپر پتی وہ پھیلا دی جاتی ہے, اس کو خشک کرتے ہیں. 70% وہ پتی ہوتی ہے, 30% اصل پتی, اس پہ ٹی ایسن چھڑکا جاتا ہے اور اس کے بعد کلر لگایا جاتا ہے, اور کلر لگا کے اس کو ڈائی کر کے تو دوبارہ مارکیٹ میں وہ پیک کر کے بیچا جاتا ہے. اور اس میں بڑے برانڈز کی نقل بھی آتی ہے اور اس میں کھلی پتی بھی آتی ہے. آپ نے اس کو چیک کیسے کرنا ہے کہ بہت آسان ٹپ ہے کہ ٹھنڈے پانی کا گلاس لے لیں شیشے کا اور اس میں پتی ڈال دیں. ٹھیک ہے, اگر وہ ٹھنڈے پانی میں بھی رنگ چھوڑ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 2 نمبر پتی ہے. ٹھیک, دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹرانسپیرنٹ والا جو ٹوائلٹ کلینر ہے, یہ پتی کا ایک چمچ لیں, اس کو پانی میں مکس کریں اور مکس کر کے اس کو چھان لیں. اس کے بعد اس میں ٹوائلٹ کلینر ڈال کے چند قطرے ڈال دیں. اس کا رنگ اگر تبدیل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پتی جعلی تھی. اب یہ بڑی آسانی سے چیک کر سکتے ہیں. یہ مسالوں میں برادر اور پتہ نہیں کیا کیا, مطلب ہمارے اب وہی بات ہے کہ یو نیم اٹ, ہر چیز جو ہے وہ 2 نمبر ہمارے ہوئی ہوئی ہے. وقت چونکہ سمٹ کے ظاہر ہے بھٹی صاحب, اس طرح سے تو ظاہر ہے آپ سے استفادہ آج ہو ہی نہیں سکا, لیکن اگین وہی بات ہے. اب آئیے ذرا ریسٹورینٹس کی طرف. میں نے آپ سے کہا نا کہ باہر نکلیں, اگر ایک عام سا ڈھابا ہے, عام سا ہوٹل ہے, وہاں سے لے کے آپ بڑے ہوٹلز کی بات کرتے ہیں جن کے شولڈرز کے اوپر سٹارز لگے ہوئے ہیں, تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جی مطلب صورتحال کیا ہے جو تباہی مچی ہوئی ہے. تو ظاہر ان کے نقصانات کا کوئی شمار ہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے حکومت کیا کر رہی ہے, کیونکہ یہ تو چلتے پھرتے لوگ, چونکہ غریب آدمی جو ہے اس کے لیے تو یہ ہے کہ اب ویسے افورڈ نہیں کر سکتا. اگر وہ دیہڑی پہ نکلا ہوا ہے, باہر کام پہ نکلا ہوا ہے, تو اس نے جا کے کسی ہوٹل سے باہر کھانا ہے, اور ہوٹل کا معیار ہمارے سامنے ہے, صورتحال کیا ہے, فرمائیے ذرا. جی جنید بھائی, پہلے تو میں تھوڑی سی بات کر دوں. آلودہ اور زہریلا پانی سے جو سبزیاں کاشت ہو رہی ہیں, یہ بیسیکلی یہ ماڈرن ورلڈ کا فینومینا ہے. اس وقت پاکستان میں صرف 10% ٹریٹمنٹ ہو کے پانی جو ہے وہ واٹر باڈیز میں جاتا ہے. 90% پانی جو ہے وہ اسی طرح, اور بڑی زبردست, میں تو بڑا امپریس ہوا, انہوں نے بالکل ٹھیک بتایا, میونسپیلٹیز یہ پانی بیچتی ہیں. جی, فوڈ اتھارٹی نے ابھی چند دنوں میں 17,000 ایکڑ پہ ٹریکٹر چلا کے یہ تلف کی ہیں, اور بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں. اسپنچ, لیٹس, کورینڈر, یہ جو بھی پتے والی سبزیاں ہیں, یہ ساری اسی میں بنائی جاتی ہیں, گٹر کے پانی میں, گندے پانی. جی, اور ہمارا آج صبح بھی میں ابھی ڈیٹا چونکہ ہمارے پاس آتا ہے پچھلے 24 گھنٹے کا, 500 ایکڑ رقبے پہ ہم نے یہ ٹریکٹر چلا کے تلف کی ہیں. یہ خیر و شر کی جنگ جاری رہتی ہے سارا دن ان کے ساتھ, لیکن ہم جب تک آکسیڈیشن پونڈز نہیں بنائیں گے, ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں لگائیں گے, تو یہ گندا پانی جو ہے یہ اسی طرح بکے گا. جی, اس کے لیے آپ کو انویسٹ کرنا پڑے گا. اس میں تھینک یو سو مچ بھٹی صاحب نے بتایا کہ مختلف ڈپارٹمنٹس کو مل کے اس کے خلاف ایک پوری کیمپین کرنی پڑے گی. کوئی میکینزم ہے نہیں, ویری فرسٹ, مطلب پہلے اسٹیپ سے کوئی میکینزم نہیں ہے ہمارے. دوسری بات جو ہے نا, کچھ اور بھی عوامل ہیں. میں بھٹی صاحب سے شیئر کر رہا تھا کہ پاکستان میں نا $650 ملین کی مسالے امپورٹ ہوتے تھے. جب ڈالر کی پرائس اوپر نیچے ہوئی تو ذرا امپورٹ بند ہو گئی. اب ہم نے 9 فیکٹریاں فیصل آباد میں پکڑی ہیں, میں آن ریکارڈ بتا رہا ہوں, جو پلاسٹر آف پیرس سے کالی مرچ بناتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ پلاسٹر آف پیرس سے کالی مرچ نہیں کہہ رہا صاحب, 9 فیکٹری پلاسٹر آف پیرس سے کالی مرچ بن رہی ہے. جی جی, اور وہ کالی مرچ جو ہے ہمارے انڈوں پہ ہم چھڑک کے جو ہے اپنے تو سردیاں آ گئی. بالکل ایسی ہے. اب یہ حالت ہے. اسی طرح آپ کا $4 ارب کا US کا گھی امپورٹ ہوتا ہے پورے پاکستان میں. ٹھیک, پاکستان دنیا کا سب سے زیادہ گھی کھانے والا ملک ہے. ہم 24 کلو گرام پر پرسن پر ایئر گھی کھاتے ہیں. ویسٹ 6 کلو گرام کھاتا ہے. ہر بندہ 24 کلو گھی کھا رہا ہے ہر سال. جی, جبکہ ویسٹرن کنٹریز میں 6 کلو گرام. کتنا بڑا فرق آپ دیکھ رہے ہیں. بہت بڑا فرق ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ 24 کلو گرام جو گھی ہم استعمال کرتے ہیں, تو اس کا جو یوز کوکنگ آئل کا ایک پروسیس ہے, فرائرز ہیں بڑے بڑے ملٹی نیشنلز, ان کا جو آئل استعمال ہو جاتا ہے وہ دوبارہ سے صاف ہو کے یہ مچھلی فرائی والے کے پاس, یہ پکوڑے فرائی کرنے والے کے پاس, سموسے والے کے پاس چلے جاتے ہیں.
اور وہ ایک اور بیماری آپ کے اندر جا رہی کیا ہے. کہہ رہے ہیں؟ وہ ویسے ہی 24 گھنٹے 2 3 دن پتہ نہیں جب تک اس کو رگڑتا رہتا ہے، اس کے اندر پکوڑے اور ساری چیزیں تل رہا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اگین وہ اس سے بہتر ہے موبائل آئل میں بنی ہوئی کھا لیں. توبہ. اور وہ جو اور لوگ لائن لگا کے رمضان میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور وہ جو جنید بھائی یوز کوکنگ آئل ہے وہ سوائے بایو ڈیزل کے اس کے اور کچھ نہیں بن سکتا اس کا. اور ابھی ہم نے کوشش کر رہے ہیں اس کو تاکہ یہ ایکسپورٹ ہو جائے، کیونکہ ٹوکیو میں 2025 تک وہ دنیا کی سب سے بڑی آئل ریفائنری جو یوز کوکنگ آئل کی ریفائنری بنا رہے ہیں، کیونکہ اب یہ ایویشن گریڈ آئل بن گیا، اب یہ اس سے جہاز چل سکتے ہیں. جو یوز کوکنگ آئل کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح ہمارے ہاں آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو پلاسٹک دانہ ہے یہ $2 ارب کا جو ورجن ریزن ہے جو پلاسٹک ہے، کیونکہ اب یہ بیماری بہت بیماریوں میں نا کینسر سب سے بڑی خطرناک بیماری جناب اور وہ ریسائیکل جتنا ہے ہاسپٹل ویسٹ کو ریسائیکل کر کے پلاسٹک یہ باٹلز میں یا جہاں بھی فوڈ کنٹینرز ہیں اگر وہ استعمال ہوگا تو اس کے اندر بیکٹیریا ختم نہیں ہوتا تو خدا نخواستہ کینسر کا باعث بنتا ہے. یہ اتنے ملٹیپل اس کے فیسٹس ہیں. یہ تو بھٹی صاحب اور ہم آپ کو پورا دن بتا سکتے ہیں کہ کیا ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. یہ ریسٹورنٹس میں آپ کو ایک تھوڑی سی نا ایک غلط فہمی بہت شارٹ. جی بالکل شارٹ. یہ جنید بھائی ہمارا جو یہ جتنا ملٹی نیشنلز ہیں ان کے ڈفرینٹ قسم کے چیلنجز ہیں، لیکن ان کی ہائیجینکلی یہ بہتر ہیں، ان کے فارمولاز ہیں، ٹریسیبلٹی ہے. ٹھیک ہے. اصل چیلنج ہمارا گلی محلے کا جو آپ نے مجھے وقفے کے دوران کہا کہ یہ جو ریڑی والا یہ جو ڈھابے والا ہے یہ اصل میں چیلنج ہے، جہاں پہ گندا گھی استعمال ہوتا ہے، گندا مسالہ، گندی اور اپنی گندگی جو پلیٹیں گندی ہیں گندے صافی سے صاف کریں گے، خود وہ ان کی میڈیکل سکریننگ نہیں ہوئی. اب ہم نے کون سا آئل استعمال کر رہے ہیں، کون سے مسالے استعمال کر رہے ہیں، اب ہم نے ان کے ساتھ پورا ایک زور لگا کے تاکہ یہ ان کا روزگار بھی ختم نہ ہو اور ہم ان کو بہتر بھی کر سکیں. بالکل ٹھیک. لیکن میرا خیال ہے یہ میں بڑی تشنگی رہی اور آئی ہوپ انشاءاللہ کوئی ایسا پروگرام جو ہے خاص طور پہ آپ دونوں احباب کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہم اس میں جو ہے صرف آپ سے اتنا پوچھیں اور اس کے بعد آپ شروع ہو جائیں اور آپ بتلائیے صاحب کہ پاکستان کے اندر جو اشیاء بک رہی ہیں کھائی جا رہی ہیں ان کے پیچھے کیا کیا تباہی. اب جیسے آپ نے بتایا کالی مرچوں کا مطلب وہ تو پلاسٹر آف پیرس، استغفر اللہ. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے. جناب جاتے جاتے اپنی اپنی روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، فلسطینیوں کے لیے خاص طور پہ دعا کیجیے اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.